کیونکہ وہ مانتے تو تھے نہیں، کلمہ تو انہوں نے پڑھا نہیں تھا، تو کہنے لگے اب ان کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، ان کا ایک بیٹا جو وہ بھی فوت ہو گیا ہے، تو اب ان کا وصال ہو گیا ہے، لہذا جس کی اولاد نہیں ہے وہ اب تر ہے، اس کا ذکر نہیں رہے گا، اب ان کی اولاد کوئی نہیں ہے تو اب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، اولاد ختم ہو گئی تو ان کے ختم ہونے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد، وصال کے بعد چند منٹ، چند دن، چند مہینے، چند سال ان کا ذکر رہے گا، پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل نازک پہ جب غم پہنچا، مغموم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نے اب تک ان کو بتایا بنایا ہے الکوثر، اور کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اے محبوب، مفسرین نے بیان فرمایا، فرمایا اے محبوب جو اب تک آپ کو کہنے والے ہیں ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی اولاد ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں باقی ہوگا۔ اے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اولاد کی صورت میں کوثر عطا فرما دیا، فرمایا ان کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، جو اولاد پہ مان کر رہے ہیں نا، فرمایا ان کی اولاد ختم ہو جائے گی، اے محبوب آپ کی اولاد قیامت تک رہے گی، فرمایا الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ختم ہو جائے گی، فرمایا ان کی اولادیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، چاروں مسلمان ہو گئے، اور آج اگر اس کا کوئی نسب تلاش کرنا چاہے جو تان کر رہا تھا تو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا، لیکن حضور کی آل جگہ جگہ پہ مل جائے گی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد کربلا کے واقعہ پر اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی آل کے حضرت امام حسین کے شہزادے ایک ہی واپس آئے کربلا سے، حضرت امام زین العابدین، جن کا نام علی اوسط ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین کا آپ کا لقب ہے، آپ ہی اکیلے کربلا سے واپس آئے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ کربلا میں دین کی خاطر انہوں نے قربانی پیش کی، حتیٰ کہ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بھی قربان کر دیا۔ اب ایک شہزادہ جو ہے کربلا سے واپس آتا ہے، کافر آس بن وائل ابو جہل جو وہ کہتے تھے کہ ان کی اولاد ختم ہوگی، ذکر کوئی نہیں رہے گا، تو یزید بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں ان کی آل اولاد ختم کر دیں گے، نام لینے والا کوئی نہیں باقی ہوگا۔ لیکن کربلا سے ایک شہزادے امام زین العابدین واپس پلٹتے ہیں، مدینے آتے ہیں، لیکن آج کے دور میں یزید کی اولاد تلاش کرنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن حضور کے شہزادے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں حضور کی آل، حضور کے شہزادے تمہیں مل جائیں گے۔ حضور کا اللہ تعالیٰ کو حضور سے وعدہ ہے، فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمایا ابشری یا فاطمہ، لفظ جگر فاطمہ الزہرا سے سرکار فرماتے ہیں، فرمایا ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منکی، فرمایا اے فاطمہ، اے بیٹی تجھے مبارک ہو، میری اولاد، میری امت کا جو آخری امام مہدی ہے نا، فإن المہدی یا منکی، وہ بھی تیری اولاد سے ہوگا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی یہ اس امت کے آخری امام ہوں گے، اور ہوں گے حسنی حسینی سید، سید صحیح سبحان اللہ، حسنی حسینی سید ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ وہ بھی تیری اولاد سے ہوگا، تو مفسرین نے لکھا کہ وہ حسنی حسینی سید ہوں گے اور قرب قیامت آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، وہ جب زمین پہ اتریں گے حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے لگیں گے، اذان ہو جائے گی، اقامت ہو جائے گی، آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اور جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو لوگ پہچان کر راستہ دے دیں گے، پہلی صف پہ آپ کھڑے ہوں گے تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آئیے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، آپ نماز پڑھائیے، تو حضور کی آل کا مقام دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے مہدی آج جماعت تو جائے گا اور میں اللہ کا نبی ہو کر تیرے پیچھے نماز ادا کروں گا، فرمایا تیرے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا، تو حضرات اصل میں حضور علیہ السلام نے بتایا یہ ہے کہ سب کی اولادیں ختم ہو سکتی ہیں پر میری اولاد ختم نہیں ہو سکتی۔
کسی کی اولاد ہو یا نہ ہو، کسی کا نسل ملے یا نہ ملے، لیکن حضور کا نسل ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے علی، ہر نبی کی اولاد جو ہے اس کی پشت میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا ہے۔ یعنی کہ اولاد تیری ہوگی، نسل میرا ہوگا، اولاد ہے تیری ہوگی۔ اور آج بھی دیکھ رہے ہیں سید زیادہ وہی ہوتا ہے جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہو۔ ویسے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی نکاح کیے، اور آپ کے 18 بیٹے، روایات میں آتا ہے 18 بیٹے تھے آپ کے، لیکن سید کون ہوگا؟ جو حسن و حسین کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ سید کہلائے گا۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ الصواعق المحرقہ میں یہ اس موضوع کے حوالے سے ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم حضور علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے پاس حضرت موسیٰ کاظم آئے۔ اب وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم سے کہ تم علی کی اولاد ہو، تم اپنے آپ کو نبی کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ تم علی کی اولاد ہو اور اپنے آپ کو نبی کی اولاد کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم علی کی اولاد ہو، نبی کی اولاد تو نہیں ہو، اپنے آپ کو نبی کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ اور میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ جواب دینے والے بھی موسیٰ کاظم ہیں، حضور علیہ السلام کی آل کے چشم و چراغ ہیں، علم و حکمت کے سمندر ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم نے بولا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یہ قرآن تو پڑھا ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ نے قرآن پاک کا دلیل سنا، بندے کے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم جو دلیل دے رہے ہو، دلیل بھی قرآن پاک سے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے، ہم قرآن اور حدیث کو پہلے مانتے ہیں، پھر تو ہم ذوق کے لیے پڑھتے ہیں۔ کہیے تو صحیح سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کہا جی میں نے قرآن تو پڑھا ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، 7ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہیے تو صحیح سبحان اللہ۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں آدم علیہ السلام کا بیٹا کہا ہے، اور کہا جی کوئی شک نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا جب قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے باپ تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، فرمایا جب قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی طرف سے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم فاطمہ کی طرف سے نبی کی اولاد کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر ہم بھی فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی کی اولاد ہیں۔ اور فرمایا یہ ایک دلیل ہے، پھر دوسری دلیل بھی سن بتائیے۔ میں دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ ہوا تو قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ اب جب نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ ہوا، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، مبالغہ کر لو۔ مبالغہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جھوٹا اس پہ لعنت ہو، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اب یہ مبالغہ کا چیلنج ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام مبالغہ کے لیے جب چلے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے تعالوا لاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے تم اپنے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے تم اپنے لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے تم اپنی جانیں لاؤ۔ تو اے محبوب ان سے کہیے جی اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کاظم فرماتے ذرا بتاؤ تو صحیح اس دن حضور کے ساتھ کون تھا؟ سبحان اللہ، کون تھا؟ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ، پیچھے فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نورانی گروہ، یہ نورانی لشکر جو چل رہا ہے، جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا، ان کے پوپ پادری نے دیکھا، اس نے کہا ان سے مبالغہ نہ کرو۔ ان کا کیوں کیا ہوا؟
اچھا اب فرمایا یہ موالا ہے اور یہ ایسے قیمت قرآن کی ہے. آپ نے فرمایا محبوب یہ اپنے بیٹے لاتے تم اپنے لاؤ. فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح اس دن حضور نے اپنے بیٹے بنا کے ساتھ کس کو چلایا ہے؟ وہ حسن حسین تھے. قرآن نے کہا اپنے بیٹے لاؤ تو حضور علیہ السلام نے حسن حسین کے بازو پکڑ کے زمانے والوں کو بتا دیا کہ ان کو آسان سمجھنا. قرآن بھی کہتا ہے رب بھی کہتا ہے یہ میرے بیٹے بن کے آئے ہیں. اور میں یہ میرے بیٹے ہیں. قرآن نے تفسیر کر دی اور میں جب قرآن کہہ رہے ہم نبی کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے. ایک معنی تو اس کا یہ بنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے. اور دوسرا ہی معنی صرف یہی معنی کرنا ہے کہ کثرت ہر شے کی کثرت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. فرمایا الکوثر اے محبوب کثرت عطا کیا. اب دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا فرمائی اور ہمیں کیا حکم دیا کہ وما آتاکم الرسول مانگنا محبوب سے. اب محبوب کو کیا حکم دیا؟ فرمایا ساری کثرت اے محبوب آپ کو دے دی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا جب سارے خزانے اے محبوب ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. اب مانگنے والا جب مانگنے آئے پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. جب آ جائے تو جھولیاں بھر کے بھیجنا ہے کہ منگتوں میں منگتا جو رہا منگتا کوئی شاہ میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے قطرہ نہ ملا ہو. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محبوب ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا. کچھ اور بھی مانگ کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے. بحث نہ کر ہوش میں آ. کچھ اور بھی مانگ کہ یہ سرکار کا در ہے کوئی در شہادت نہیں. یہ سرکار کا در ہے کوئی در شہادت نہیں. جو مانگ لیا اور مانگ لیا. کچھ اور بھی مانگ یہ انجام ہوا میری طلب حسن کا سرکار کے در پہ. جولی میری بڑھ بڑھ کے کہا کچھ اور بھی مانگ. کیا میں مانگتا ہوں ان سے کیا میں مانگتا ہوں ان سے. جولی ہی میری تن تھی کیا میں مانگتا ہوں ان سے. جولی ہی میری تن تھی. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور. سبحان اللہ تو کہیے سبحان اللہ. مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ. فرمایا محبوب ساری کثرت تجھے دے دیے. اب جو مانگنے آئے خالی نہیں موڑنا. اب یہاں ہم ایک نسائی شریف کے ایک حدیث پاک کا سہارا لے لیتے ہیں. یہ سیاستہ کی کتاب ہے. اس میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کیا ہے. اب سارے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو دیے نا. سرکار فرماتے واللہ یعطی وانما انا قاسم. فرمایا اللہ مجھے دیتا جاتا ہے میں تقسیم کرتا جاتا ہوں. سبحان اللہ. رب کے دینے میں کمی کوئی نہیں. محبوب کے تقسیم کرنے میں کمی کوئی نہیں. محبوب کے تقسیم کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے. تو حضرات اکرامی اللہ تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر ساری کائنات کی مخلوقیں ایک مخلوق نہیں یہ ایک عالم نہیں یہ انسان ایک مخلوق ہے. اسی طرح چرند پرند کی علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں. بلکہ بزرگ لکھتے 18,000 عالم ہیں. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر یہ ساری مخلوقیں اکٹھی ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. اس میں ایک مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جتنے لوگ آئیں گے جتنی مخلوقیں پیدا ہوں گی جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئی فرمایا سارے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جس کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے کے ساتھ سمندر میں کمی آئے گی. فرمایا اللہ کے خزانے میں یہ کمی بھی نہیں آ سکتی. یہ اللہ کے خزانے ہیں. اور رب فرماتا ہے اے محبوب سارے خزانے میں نے تجھے دے دیے. جو مانگے تو دے دینا. اب صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ السلام نئی چادر پہن کر صحابہ کرام کے وہ پیاری ستاروں کی مانند مجلس میں تشریف لائے. جب سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہوئے نئی چادر پہنی ہے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے. عرض کیا تمہیں یہ چادر عطا فرمائی. سرکار گھر تشریف لے گئے. وہ چادر اتاری پھر پہلے والی پہن لی اور اس کو عطا کر دی. اب صحابہ کرام کا جملہ سننا. صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ یہ چادر نہ مانگتا. یہ تو ابھی حضور علیہ السلام نے آج ہی پہنی ہے آج ہی آئی ہے تو نے آج ہی مانگ لی ہے. اور تجھے یہ بھی پتا ہے یہ جملہ ہے اصل میں. فرمایا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضور سے جو مانگا جائے نہ تو ہوتی کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضور اتنے سخی ہیں بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ اگر کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، لا کا معنی ہوتا نہیں کہ حضور سے جس نے مانگا حضور نے فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ اگر کلمہ شریف میں لا کا لفظ نہ ہوتا، حضور اتنے سخی تھے، حضور کی ساری زندگی میں آپ کی زبان مبارک پہ لا کا لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا. یہ لا کا لفظ آیا کیونکہ کلمے میں موجود ہے. حضور اتنے بڑے سخی ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے چادر مانگی، صحابہ کرام نے کہا تجھے پتا ہے حضور سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، نہ تو ہوتی کوئی نہیں. یہاں سے تو جو مانگا وہ ملا. وہ کیا جود و کرم ہے صاحب تہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور سے جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا. نہ کا لفظ نہیں کا لفظ حضور کی زبان پہ کبھی آیا نہیں ہے. تو اب صحابہ کرام کہتے تو نہ مانگتا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تجھے پتہ ہے یہ میں نے مانگی کیوں ہے؟ ان کا پھر بتائیے کیوں مانگی ہے، کیوں مانگی ہے بتائیے. تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میں نے چادر کو پہننے کے لیے تھوڑی مانگی ہے کہ میں دنیا میں چادر پہن کے جو چلوں گا، پر میں نہیں، یہ چادر میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی. اور کہا میں مانگی کیوں ہے؟ تو میں مانگی اس لیے ہے کہ جب مروں گا قبر میں جاؤں گا تو اس چادر کو کفن بنا کے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس چادر کو کفن بنا کے جاؤں گا کہ منکر نکیر آئیں گے دیکھیں گے حضور کی چادر پہنی ہے. اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے یارو جو چیز لگ جاتی ہے وہ چیز بھی مشکل کشا ہو جاتی ہے. تو پھر حضور کے داماد حضرت علی مرتضیٰ کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے. یہاں تو جسم سے کپڑا لگ جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے. اور پھر جن کے بارے حضور فرمائے علی جو منی وانا میں ہو، سبحان اللہ، علی مجھ سے میں علی سے ہوں، ان کو کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. تو حضرات گرامی صرف آخری حدیث پاک اسی حوالے سے شعب الایمان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اور پھر دیکھیے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے یہ ساری دنیا قلیل ہے. اب دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے خزانے ہیں دنیا کے. رب کیا فرماتا ہے یہ قلیل ہے. تو تھوڑی سی دنیا ہے یارو. جس رب کا قلیل اتنا زیادہ ہے، جس رب کا قلیل ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو رب نے اپنے محبوب کو قلیل تو نہیں دیا، محبوب کو عطا فرمائی کثرت. سبحان اللہ. فرمایا ساری دنیا قلیل ہے اور میں نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا وہ قلیل نہیں. انا آتیناک الکوثر. جب جس رب کا قلیل نہیں سمجھ آ سکتا تو رب نے اپنے محبوب کو جو کثرت عطا فرمائی وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو حضرات گرامی شعب الایمان کی حدیث عرض کرنے لگا تھا. قبلہ پیر صاحب نظرین ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک گروہ، ایک لشکر، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. اب ان کے آنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سارے ہی بوڑھے ہیں، ان میں ایک نوجوان ہے، باقی گروہ جو ہے وہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے ہی بوڑھے ہیں. جب حضور کے در اقدس پہ آئے تو اس نوجوان نے بوڑھوں سے کہا وَأَنَا أَحْفَظُ لَكُمْ رِحَالَكُمْ، میں تمہاری سواریوں کی حفاظت کرتا ہوں، سامان کی، تم جاؤ حضور کی بیعت کر کے آؤ. کلمہ پڑھو مسلمان ہو گئے. اب وہ سارے گئے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے بیعت ہو کر واپس آئے. تو اب راوی کہتے ہیں وہ نوجوان حضور کی خدمت میں آیا. سبحان اللہ. اب اس کا انداز دیکھے مانگنے کا. آج یہ پہلے دن کا مسلمان ہے، آج ہی مسلمان ہو رہا ہے. عقیدہ کتنا پکا ہے، یہ عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، ہمارے نوجوانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر نوجوان مانگ رہا ہے، جو عقیدہ بتا رہا ہے. اب کیا کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے آیا حضور کی بارگاہ میں. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جب آیا نا فَأَخَذَ بِحَقْبَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چادر جب باندھی جاتی تو اس کے دو اظہار بند بن جاتے ہیں، ادھر یہاں دونوں جگہوں پر. تو یہاں چادر باندھی جاتی ہے جس کو ہماری زبان میں دھوتی بھی کہتے ہیں. تو اس نے حضور علیہ السلام کو یہاں سے پکڑ لیا. اللہ. اب جب یہاں سے پکڑا نا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، اس نے یہاں سے پکڑ کر کہتے ہیں استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھے جہنم سے عذاب فرمائیے. میرے قریب سے گر کرتا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے جہنم سے عذاب فرمائیے، میں جنت کا ٹکٹ
मांगना भी तो आए ना, मांगना आ जाए तो वो अता फरमाते हैं, हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम से वो क्या कहता है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे कहे तो जहन्नम से अदालत में छोड़ देता हूँ। अब सहाबा करम कहते हैं या तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, ये बात ना कर, ये ऐसे जुमले ना कर, इस तरह ना कर। वो कहता नहीं नहीं, जब ये हक के साथ आए तो छोड़ूंगा, तब भी जब जहन्नम से आजादी का टिकट अता फरमाएंगे, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो अब वो कहते हैं कि छोड़ूंगा तब भी जब मुझे कहेंगे। तो इतने में जिब्रील हुजूर की खिदमत में आ गए, अता जिब्रील, तो जिब्रील भी हुजूर की खिदमत में आ गए और आकर व्यक्त कहते हैं, जिब्रील आज कहते हैं या रसूल रब सलाम फरमाता है और अल्लाह ताला आपको फरमाता है अजेर हो इन्नल्लाह कद अजारा हो, ऐ महबूब इसको आज़ाद कर दीजिए, हमने भी कर दिया। अल्लाह अकबर फरमाया हमने आज़ाद कर दिया इसको, अब आ गया तो आज़ाद कर दिया है, अब आपकी बारगाह में आपके दरे अक़दस पे आ गया है तो फिर टिकट दे दीजिए, क्योंकि तो हुजूर के दर में आ गया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मखर, तो मैं महबूब आ गया, अब इसमें और कहाँ जाना है, हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। और आपको पता है अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि जन्नत के दरवाजों पे हुजूर का नाम लिखा है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों पे नाम हुजूर का लिखा हुआ है। अच्छा यही आखिरी बात है, फिर हम किबला पीर साहब के मलफूजात समाप्त करेंगे। अब दरवाजे पे नाम कौन लिखता है? हाजी रमजान साहब का मकान है तो ये अपना नाम लिखेंगे, राना मतलूब साहब का मकान है तो वो अपना नाम लिखेंगे। मतलब ये है कि जिसका मकान है दरवाजे पे उसी का नाम होगा ना, तो जन्नत के दरवाजे पे नाम महबूब का है। ये अल्लाह ताला ने जन्नत बना के नाम महबूब का लेकर बता दिया है, ऐ ज़माने वालों जन्नत को बनाया मैंने है, लेकिन जन्नत का मालिक मैंने अपने महबूब को बना दिया है। अब जन्नत में जाना चाहते तो हुजूर के दर पे आ, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। हज़रात इकरामी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस महफल को, मजलिस को कबूल फरमा कर हमारे बुजुर्ग मोहतरम मियां अब्दुल रशीद साहब मरहूम मगफूर उनके लिए बख्शिश का सबब बनाए। तो अब मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ।